إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اس آیت کریمہ سے پیشتر آیات میں طلاق کا بیان تھا، اور اس رکوع کے بعد پھر طلاق کا بیان ہے. یہ درمیان میں رضاعت کی، یعنی بچوں کو دودھ پلانے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ان مسائل کا درمیان میں بیان کرنا واقعتاً یہ بڑی دلیل ہے اس بات کی، اور بہت واضح موضوع ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ قانون شریعت ہے، ورنہ کسی انسان کی نگاہ ان حقائق تک نہیں جا سکتی، ان مسائل تک نہیں جا سکتی ہے جو مسائل یہاں بیان کیے گئے ہیں. دنیا کا کوئی قانون اس حقیقت کو اس موقع سے بیان نہیں کر سکتا ہے جس حقیقت کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ طلاق کے دوران ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ماں باپ کی نا اتفاقی بچے کے لیے مصیبت بن جائے، اور یہ بچہ ماں باپ کے اختلاف کے درمیان وہ فٹ بال بن جائے، چکی کے دو پارٹ کے درمیان آ جائے، اور اس کے حقوق وہ پامال ہو جائیں. شریعت اسلامی نے بچے کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا ہے ان احکام کے ذریعے سے. واقعتاً یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ حکیمانہ پیغام ہے جس تک عام انسان کی اور عام قانون کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے. وہ معصوم بچہ جو بول نہیں سکتا ہے، اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، شریعت اسلامی نے یہاں اس کے حقوق کو محفوظ کر دیا. اور ایسے مواقع میں خاص طور سے طلاق کے ان حالات میں اللہ نے ماؤں کو اس بات کا مکلف بنایا
کہ وہ بچوں کی رضاعت کا خیال رکھیں، اور باپ کو بھی اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ جب تک وہ مطلقہ مائیں دودھ پلائیں وہ ان کے نان و نفقے کا خیال رکھیں۔ تو دونوں طرف پابندیاں لگا دی گئی ہیں، انہی کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اور ان آیات میں غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مطلقہ خواتین وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کرنے کی احق ہیں، ان کو اس حق سے محروم نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ طلاق کی وجہ سے کوئی خاتون بچے کے حقوق کی ادائیگی سے منکر نہ ہو جائے، اس کا انکار نہ کرنے لگے، بلکہ اس کو بچے کے حقوق کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ماؤں کو مکلف بنایا جا رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ والدات یہاں عام آیا ہے، اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ طلاق کے بعد یہ آیت کریمہ آئی ہے تو اس سے مراد خاص طور سے وہ مائیں جو مطلقہ ہیں، ان کو ترغیب دی جا رہی ہے اور ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ مطلقہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور یہ آیت کریمہ میں عموم بھی ہو سکتا ہے، یعنی عام ماؤں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ مائیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ یرضعن یہ عربی کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ انشائیہ کے معنی میں ہے، یعنی امر کے معنی میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے۔ یرضعن اولادہن، مائیں پلائیں۔ یہ حکم اگرچہ وجوبی نہیں ہے، یہ استحبابی ہے، لیکن اگر بچے کو ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ راس نہ آتا ہو، کوئی دوسری غذا راس نہ آتی ہو، اور بچے کا پورا دار و مدار اگر صرف ماں کے دودھ پر ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور واقعتاً ماؤں کو بچوں کو دودھ پلانا چاہیے، اور یہ ایک فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے، کیونکہ بچے کی صحت، بچے کی عافیت، بچے کی سلامتی وہ ماں کے دودھ ہی میں ہے۔ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر اور کوئی اور دودھ نہیں ہے۔ اس لیے بھی اس دور میں بہت سی مائیں اپنی صحت کی وجہ سے، اپنے حسن و جمال کے تحفظ پر، یا عصر جدید کی تہذیب سے متاثر ہو کر وہ بچوں کو دودھ پلانے سے انکار کر دیتی ہیں یا گریز کرتی ہیں۔ لہذا یہ گریز، یہ انکار در حقیقت فطرت سلیمہ سے انکار ہے، یہ بچے کے حقوق کی پامالی کے مرادف ہے۔ ماؤں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، بلکہ قرآن مجید نے اولادہن، یہاں اولاد کی نسبت ہن کی طرف کر گویا کہ ماؤں کی شفقت مادری کو مہمیز کر دیا ہے کہ یہ تو تمہارے ہی تو بچے ہیں، تمہیں تو ان کو دودھ پلانا چاہیے۔ اور دودھ پلانے کے سلسلے میں قرآن مجید نے یہ بھی بتلایا حولین کاملین، پورے 2 سال دودھ پلایا جائے۔ یہ دودھ مدت رضاعت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ کوئی 2 سال تک پلانا کوئی ضروری نہیں ہے، ابھی آگے اس کی وضاحت آ جائے گی۔ اگر کچھ حالات ایسے ہو جائیں ماں 2 سال تک نہ پلا سکتی ہو اور بچے کی مصلحت اس میں ہو کہ 2 سال سے پہلے اس کا دودھ چھڑا دیا جائے، تو والدین مشورے کے بعد ایسا کر سکتے ہیں، شریعت اسلامی اس کی ان کو اجازت دے گی۔ ورنہ عام حالات میں اگر ایسی کوئی مجبوری و پریشانی نہ ہو
تو بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے. حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. فرمایا یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے، اس شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہے ان یتم الرضاع، ان یتم مدت الرضاع، جو رضاعت کی مدت پورا کرنا چاہتا ہے، یہ ان کے لیے ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ماؤں کو مکلف بنایا جا رہا ہے کہ وہ دودھ پلائیں. اب مولود لہو اور مولود لہو سے مراد یعنی والد کو، باپ کو مکلف بنایا جا رہا ہے مولود لہو پر. ان کا کھانا، کپڑا، لباس ہے معروف طریقے سے. یعنی باپ کے ذمے یہ ہے کہ جب تک یہ مطلقہ خواتین، مطلقہ مائیں بچوں کو دودھ پلائیں، اس وقت تک وہ اب ان کے نان و نفقے کو برداشت کریں. عام طور سے ظاہر ہے کہ مطلقہ خواتین کا نان و نفقہ وہ عدت تک ہے، لیکن اگر وہ بچے کی پرورش کر رہی ہیں، ان کو دودھ پلا رہی ہیں، تو اب اس نان و نفقے کی مدت دراز ہو جائے. کہ اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس مدت میں ان کے اس بار کو، ان کے کھانے کے، ان کے کپڑے کی ذمہ داری کو لے لیں. اور شریعت کا قانون کتنا معتدل ہے. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے بالمعروف، یہ معروف طریقے سے ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر شریعت نے یہ اجازت دے دی ہے تو بس ماں حد سے زیادہ مطالبہ شروع کر دے، کھانے کا حد سے زیادہ مطالبہ ہو جائے، کپڑوں کا حد سے زیادہ مطالبہ ہو جائے. یعنی یہ جو کچھ ہوگا وہ شریعت کے دائرے میں ہوگا. بالمعروف یہ کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر اس کی وضاحت کی جاتی ہے. لا تکلف نفس الا وسعها. معروف یہ ہے کہ شریعت میں کسی بھی فرد کو، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے. یعنی جتنی اس کی قدرت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اسی کا مکلف بنایا ہے. اور یہ شریعت اسلامی کا خاص امتیاز ہے. شریعت کا ہر حکم وہ بہت معتدل ہے. کوئی شریعت کا ایسا حکم نہیں ہے جو انسان پر گراں ہو، یا ایسا کوئی حکم جو اس کی استطاعت اور اس کی طاقت میں نہ ہو وہ شریعت اس کو دے، ایسا نہیں. شریعت کا ہر حکم چاہے وہ عبادات کا سے تعلق رکھتا ہو، اخلاقیات سے، معاملات سے، معاشرت سے، تمام احکام وہ دائرے کے اندر ہیں، اعتدال کے ساتھ ہیں. یہ حکم بھی اعتدال کے ساتھ ہی دیا جا رہا ہے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. یہ لا تضار والدۃ یہ بدل ہے لا تکلف نفس کا. لا تکلف نفس کا کیا مطلب؟ کسی نفس کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ماں کو نہ ستایا جائے بولدها، اس کے بچے کی وجہ سے. شریعت یہ حکم دے رہی ہے کسی ماں کو نہ ستایا. ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن باپ ایسے موقع سے ماں سے دودھ نہیں پلواتا ہے. ماں بچے کی پرورش کرنا چاہتی ہے لیکن باپ یہ ماں کو حق نہیں دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ماں کو ستانا ہوا، ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور خاص طور سے جب کہ وہ مطلقہ ہو تو اس کے اوپر یہ ظلم ہوا. بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ کسی ماں کو نہ ستایا جائے، کسی ماں کو پر ظلم نہ کیا جائے. بولدها بسببیہ ہے، اس کے بچے کی وجہ سے. اور اسی طرح سے ماں کو بھی مکلف بنایا جا رہا ہے ولا مولود له بولده. کسی باپ کو نہ ستایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے. باپ دودھ پلوانا چاہتا ہے لیکن ماں انکار کر دیتی ہے. باپ سے نان و نفقے کا اتنا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ باپ کے استطاعت میں نہیں ہے. ظاہر ہے یہ باپ کو ستانا ہوا. اب وہ بچہ بھوکا ہے، اب بچہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. تو شریعت اسلامی یہی بتانا چاہتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اب یہ ماں باپ کے درمیان میں جو نا اتفاقی ہوگی، اس نا اتفاقی کا نزلہ وہ بچے کے اوپر ہی گرے گا. اس لیے دونوں جگہ پر یہ ذکر کیا گیا بولدها بولده. بار بار بچے کا تذکرہ کیا گیا
تاکہ ماں باپ کی شفقت پدری، شفقت مادری کو مہمیز کیا جائے۔ یاد رکھو اس تمہارے اختلاف کا نزلہ یہ تمہارے بچے پر گرے گا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اللہ کا قانون تو اتنا عظیم ہے، اس معصوم بچہ جو بات نہیں کر سکتا ہے اس کے حقوق کا شریعت نے اتنا تحفظ کیا کہ اگر وہ باپ بھی زندہ نہ رہے تو باپ کے مرنے کے بعد بھی بچے کے حقوق پامال نہ ہو، بلکہ اس کو پورا حق ملے۔ اس لیے فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَلَى الْوَارِث کا عطف وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ پر ہے، یعنی جس طرح سے مولود لہو پر، والد پر، باپ کے ذمے ہے، اسی طرح سے والد وارث کے ذمے بھی ہے مثل ذالک، اسی طرح کے احکام۔ جو احکام باپ کے ہیں وہی احکام باپ کے بعد وارث کے ہیں۔ اس وارث سے کون مراد ہے؟ اس وارث سے مراد یعنی وہ شخص جو بچے کا وارث ہو، یعنی اگر بچے کا انتقال ہو جائے تو اب بچے کے مال کا جو شخص وارث ہوگا وہی بچے کے حقوق کی ادائیگی کا بھی ذمہ دار و وارث ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بچے کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو ظاہر ہے اب یہ بچہ ہے، اب بچے کا وارث کون ہوگا؟ اگر اب بچے کا انتقال ہوتا ہے تو بچے کے وارث اس کے دادا ہوں گے، اس کی ماں ہوں گی، تو معلوم یہ ہوا کہ اب باپ کے بعد بچے کے حقوق کا تحفظ ان لوگوں کے ذمے ہے، دادا کے ذمے ہے، ماں کے ذمے ہے، لہذا یہ حقوق کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور فقہی مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو اب بچے کے حقوق کی ادائیگی، بچے کے نان و نفقے کی ادائیگی، اس کو دودھ پلانے پر جو خرچ و مصارف آئیں گے ان کی ادائیگی سب سے پہلے تو بچے کے مال سے کی جائے گی۔ اگر بچے کے پاس مال موجود ہے تو اس مال سے خرچ کیا جائے گا، اور اگر بچے کے پاس مال موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اب بچے کے جو وارث ہوں گے ان کے یہ ذمہ ہوگا کہ وہ اپنا مال خرچ کر کر بچے کے حقوق کی ادائیگی کروائیں، بچے کے حقوق کا وہ خیال رکھیں، بچے کے اوپر، بچے کو دودھ پلوانے پر جو خرچ آ رہا ہے وہ اپنی طرف سے وہ ادا کریں، اور جس کو بچے کے مال میں جتنا حق ملے گا اس پر ہی بچے پر اتنا خرچ کرنا ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر اس بچے کے وارث میں دادا کا حق 2 ثلث ہے تو دادا کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، ماں کا حق 1 ثلث ہے، 1/3 ہے، تو ماں کی ذمہ داری اس کے بنسبت کم ہے۔ لہذا شریعت اسلامی نے بچے کے حقوق کو تحفظ کے لیے یہاں تک کہہ دیا گیا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں چاہیں فصال کا مطلب دودھ چھڑوانا چاہیں، عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا باہم دونوں کی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی بچے کے لیے مدت رضاعت 2 سال رکھی گئی، لیکن بچے کی حکمت اور مصلحت اس بات کی متقاضی ہو جائے کہ بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑایا جائے تو اب وہ چھڑوا سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، فصال پر جو تنوین ہے وہ تنکیر کی ہے، یعنی عام طور سے جیسے ایسے وقت میں ایسی مدت میں دودھ نہیں چھڑوایا جاتا ہے، 1 سال کے بعد یہ صورتحال پیش آ جائے کہ نہیں اب بچے کو ماں کا دودھ چھڑوانا وہ بہت ضروری ہے ورنہ ماں کا دودھ بچے کو نقصان پہنچائے گا، ماں کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے کہ اب اگر بچہ اس ماں کا دودھ پیتا ہے تو بچہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا، یا کوئی اور ایسے حالات آ جاتے ہیں ماں کی چھاتی خشک ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب ایسی صورت میں اگر دودھ چھڑوایا جا رہا ہے تو یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے ہی نہیں بلکہ ان تراضٍ منہما، دونوں کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ باپ ظاہر ہے کہ وہ بچے کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے، وہ اس کے حقوق کا پاسدار ہے، اور ماں کے اندر بچے کے سلسلے میں انتہائی شفقت و محبت ہے۔ دونوں چیزیں جب ملے گی
تو بچے کے حقوق وہ پورے ادا ہوں گے۔ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دونوں کی رضامندی اس میں ضروری ہے۔ وَتَشَاوُرٍ، یہ واو تشاورن، تشاور کا عطف ترادم پر ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ باہمی مشورے کے ساتھ، اور مشورہ جو ہوتا ہے مشورے کے اندر غور خوض ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ ہنگامی حالات میں بس بغیر سوچے سمجھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچے کا اگر دودھ چھڑوایا جائے تو سنجیدگی کے ساتھ ماں بھی غور کرے، باپ بھی غور کرے، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ لیا جائے۔ اور اس آیت کریمہ سے اتنا اشارہ مل رہا ہے کہ بچے کے دودھ پلوانے کے سلسلے میں اور دودھ چھڑوانے کے سلسلے میں معلوم ہوا کہ ماں باپ کو اتنی سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ بچے کے مستقبل میں جتنے بھی مسائل آئیں، ان مسائل کے سلسلے میں ماں باپ کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور دونوں کو غور کرنا چاہیے، تاکہ وہ دونوں جب غور کریں گے تو باپ کی دور اندیشی اور ماں کی محبت و شفقت مل کر جب بچے کے حقوق کا تحفظ ہوگا تو اس میں کوئی خطا نہیں ہوگی۔ اس لیے شریعت اسلامی نے یہ حکم دیا کہ یہاں مشورہ جو ہو وہ تشاورن کے اندر تنوین و تعظیم کی ہے، یعنی بڑے مشورے کے بعد ہونا چاہیے۔ فلا جناح علیکم، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، آگے بات یہ بھی بتلا دی گئی ہے۔ اور اگر تم چاہو کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، یعنی اپنے بچوں کو اگر تم دودھ پلوانا چاہتے ہو کسی انا سے، ماں سے کے علاوہ اب کسی دایا سے، کسی انا سے اس کو دودھ پلوانے کی تجویز ہے، اور ماں اور باپ دونوں کا یہ مشورہ ہے، فلا جناح علیکم، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال بچے کی صحت کا تحفظ وہ ضروری ہے، اور جب ماں باپ دونوں کی اس میں رضامندی ہے تو یقیناً وہ بچے کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ، اور خیر خواہی کا اس میں سراپا اس میں خیر خواہی، اس لیے اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن آپ جب انا سے کسی دوسری خاتون سے اپنے بچے کو دودھ پلوائیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے اوپر پوری توجہ نہ دے، اس لیے اس بات کا بھی مکلف بنایا گیا اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم حوالے کر دو جو کچھ تم نے اس کو دینا طے کیا ہے معروف طریقے سے، یعنی جو کچھ اجرت طے پائی ہے اس میں کسی طرح کا بخل نہ کیا جائے۔ اگر اس میں بخل کیا جائے گا تو یقیناً اس بخل کا اثر بچے کے اوپر پڑے گا، بچے کے حقوق پامال ہوں گے۔ اس لیے شریعت اسلامی نے بڑی توجہ دلائی ہے کہ اگر کسی دوسرے سے بھی دودھ پلوایا جائے تو اس میں اس سے جو کچھ رقم طے ہوئی ہے، جو کچھ معاہدہ ہوا ہے، اس کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ خوف خدا کی تلقین کی جا رہی ہے، باپ کو بھی کی جا رہی ہے، ماں کو بھی کی جا رہی ہے، اور یہ خوف خدا یہی اساس ہے۔ جب تک خوف خدا نہیں ہوتا ہے انسان کوئی نیک عمل انجام دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگے اور تاکید فرمائی، یاد رکھو وَاعْلَمُوا، اس بات کو جانے رہو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ جو اس دیواجی زندگی کے مسائل ہیں اور یہ جو بچوں کے مسائل ہیں، ان کو تم اپنے ذاتی اور شخصی نہ سمجھو، بلکہ ان سب پر اللہ کے باز پرس ہوگی۔ دنیا میں تم سے کوئی سوال کرے یا نہ کرے، تم یہ نہ سمجھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور میں جیسے چاہوں ان کے ساتھ سلوک کروں، میں چاہوں تو ان کو دودھ پلواؤں، چاہوں تو میں ان کو بھوکا رکھوں، کہا کہ یہ نہیں ہونا ہے۔ جس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی پوری ادائیگی کرنا ہے، اور اگر ان حقوق میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ کے اس کا مواخذہ ہوگا۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر بچوں کے حقوق کو بھی تحفظ دیا گیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ مطلقہ خواتین کو ان کے بچوں کی پرورش کا حق دیا جائے، یہ حق ان سے نہ چھینا جائے۔ اور مطلقہ خواتین کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر طلاق ہو گئی تو اپنی جگہ پر، لیکن وہ بچوں کی پرورش سے انکار نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت اسلامی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔